کیا اب ہوائی جہاز کا سفر بھی غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے؟ حال ہی میں ہونے والے 2 فضائی واقعات نے ایویشن انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج کل ایک ٹرم بہت کامن ہوتی جا رہی ہے، ایئر ٹربیولنس، جس کا مطلب ہے ہوائی جہاز کو ہوا میں شدید جھٹکے لگنا، جس سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے اور شدید نوعیت کی چوٹیں بھی آ سکتی ہیں۔ اور ایک ریسرچ کے مطابق ایئر ٹربیولنس کی وجہ سے اب فضائی حادثات میں واضح اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور ایئر ٹربیولنس ہوتی کیسے ہے؟ یہ فضائی مسافروں کے لیے کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے؟ کیا پائلٹ کو اس کا پہلے سے علم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایئر ٹربیولنس طوفانوں، پہاڑوں اور تیز ہوا کے دھاروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ٹربیولنس غیر متوازن طریقے سے چلنے والی ہوا ہوتی ہے، جس میں اگر کوئی پرواز پھنس جائے تو طیارے کو جھٹکے لگتے ہیں اور پرواز ہوا میں ڈولنے لگتی ہے۔ دوران پرواز طیارے کا رخ اچانک اوپر کی جانب ہو جاتا ہے اور طیارہ کافی دیر تک ہوا میں ڈولتا رہتا ہے، جس کے بعد اچانک اس کا رخ زمین کی جانب ہوتا ہے۔ جیسے سمندر کی لہریں سطح سے اٹھ کر ساحل سے ٹکراتی ہیں، بالکل ایسے ہی ہوا پہاڑوں سے ٹکرا کر آسمان کی طرف جاتی ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوا ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے، جو ٹربیولنس کا باعث بنتی ہے۔ ٹربیولنس کی دوسری وجہ جیٹ اسٹریمرز کے ساتھ منسلک ہے، یعنی بے ترتیب ہوائیں۔ جب طیارہ تیز رفتار ہواؤں کی اسٹریم سے دور نکل جاتا ہے تو کم رفتار والی ہوائیں طیارے کی رفتار سے ملنے والی ہوا کے ساتھ مل کر ایک تناؤ پیدا کرتی ہیں، جس سے طیارے کو ٹربیولنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹربیولنس کی تیسری اہم وجہ طوفان یعنی تھنڈر سٹارمز بھی ہو سکتے ہیں، جو اکثر طوفانی بادلوں سے وجود میں آتے ہیں۔ لیکن ٹربیولنس کی سب سے خطرناک قسم ہے کلیئر ٹربیولنس، جو اس وقت پیش آتی ہے جب مطلع بالکل صاف ہو، یعنی نہ ہی کسی قسم کے طوفان کا اندیشہ ہو اور نہ ہی سامنے بادل موجود ہوں۔ کلیئر ٹربیولنس کو خطرناک اس لیے بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ مطلع صاف ہونے کے باعث اس کی کوئی ظاہری علامت نہیں ہوتی اور اس کی پیش گوئی کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پائلٹس کو اچانک اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور جب تک اندازہ ہوتا ہے اس وقت تک جہاز ٹربیولنس میں جکڑ چکا ہوتا ہے۔ یہی کچھ ہوا تھا کچھ روز قبل لندن سے سنگاپور جانے والی سنگاپور ایئر لائنز کی فلائٹ کے ساتھ، جس میں ایک شخص ہلاک اور 30 سے زائد مسافر زخمی ہوئے تھے۔ قطر ایئر ویز کی ڈبلن جانے والی پرواز QR017 کو بھی 2 روز قبل اسی طرح سے ایئر ٹربیولنس کا سامنا رہا، جس میں تقریباً 12 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سن 2009 سے 2018 کے درمیان رپورٹ ہونے والے فضائی حادثات میں سے 1/3 سے زیادہ ایئر ٹربیولنس کی وجہ سے ہوئے۔ یونیورسٹی آف ریڈنگ کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ پچھلی 4 دہائیوں میں ایئر ٹربیولنس کے واقعات میں 55% تک اضافہ رپورٹ ہوا ہے اور اس کی وجہ موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے اثرات ہیں۔ تو یہ بات تو طے ہوئی کہ ٹربیولنس سے بچنا تو ممکن نہیں، لیکن ہاں، ایک چھوٹا سا عمل یعنی دوران پرواز مستقل طور پر سیٹ بیلٹ باندھے رکھنا ہی مسافروں کو ایئر ٹربیولنس میں ہونے والے جانی نقصان سے بچا سکتا ہے۔